خدا کا پیغمبر ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، الہ العالمین کا لاڈلا پیغمبر ہے، اللہ کا خلیل پیغمبر ہے۔ عرض کرنے لگے الہ العالمین تو نے جو کہا میں نے کیا، تو نے کہا آگ میں کود جا میں کود گیا، پروردگارم تیرا حکم، پروردگار عالم تیرا حکم ہوا بچے کے گلے پہ چھری چلا دے، میں نے چلا دی۔ الہ العالمین تو نے کہا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اپنے بچے اور گھر والی کو اس میدان کے اندر چھوڑا جہاں اندھیرا اندھیرا، پہاڑ ہے، ہریالی کا انتظام کوئی نہیں، جو روٹی کا انتظام کوئی نہیں، پانی کا انتظام کوئی نہیں، الہی میں تیرے حکم پہ چھوڑ کے آیا۔ آج میری بیماری، اللہ نے فرمایا خلیل بتا کیا بات ہے؟ الہ العالمین مجھے ملک الموت کا وہ چہرہ دکھا، وہ حالت دکھا جس حالت کے اندر گناہگار کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، خلیل کیا آگ دیکھ کے کرو گے؟ آگ میں گرنا آسان ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو بواد غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا آسان ہے، لیکن ملک الموت کا اس حالت کے اندر اس کی شکل کو دیکھنا تیرے بس کی بات کوئی نہیں۔ نہیں اللہ مجھے دکھا، دیکھنا چاہتا ہے جی اللہ۔ اسرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، ملک الموت پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ ابراہیم ذرا منہ گھمانا، گردن پلٹنا۔ خدا کے پیغمبر نے اپنا چہرہ پھیرا، اسرائیل علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، ملک الموت کا چہرہ دیکھا، چیخ ماری زمین پہ گر گئے، گھنٹوں تک ہوش نہ آیا۔ جب ہوش آیا خدا کا پیغمبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا، دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگا الہی وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے پہلے کہا تھا تم دیکھ نہ سکو گے۔ سنو سنو کنڈی والو، سنو سنو بھائی فضل الرحمان بھائی یوسف کی، عبد القادر پوچھلی عبد القادر کی دعوت پر آنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے الہی الہی مرنے والے کو عذاب قبر نہ ہوتا، مرنے والے کو موت کے وقت تکلیف نہ ہوتی، موت کے وقت پیاس کی تکلیف نہ ہوتی، جہنم کا عذاب نہ ہوتا، گناہگار کے پاس اسرائیل علیہ السلام کا اس شکل میں آ جانا اس کے لیے یہی عذاب کافی تھا۔ اب اندازہ لگاؤ تمہارے میرے ساتھ کیا بنے گی؟ آپ کے میرے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ آپ کے میرے پاس کون سی سند ہے میرے عزیزوں کہ قبر کے اندر جانے کے بعد سکھ کا سانس لے سکیں گے؟ جو ایمان فجر کی نماز کے وقت بستر سے اٹھا کر مصلی پہ نہیں لاتا، جو ایمان دکان سے اٹھا کر مسجد میں نہیں لاتا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ وہ ایمان تجھے قبر کے عذاب سے بچا کے جنت کے دروازے پہ کیسے پہنچائے گا؟ صبح شام دنیا دنیا ہو رہی ہے، صبح شام دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کون سی دنیا؟ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلام، دنیا مردار ہے، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہے۔ صبح شام بھاگ رہے ہیں، منہ دھونے کی فرصت نہیں، پیشاب کرنے کی فرصت نہیں۔ اتنا وقت کوئی نہیں کہ پیشاب باتھ روم میں جا کے کر لیں، لیٹرین میں جا کے کر لیں۔ جس دکان پر حلال روزی کما رہا ہے اسی کے نیچے بیٹھ کے پیشاب کرنا، بتا برکتیں کہاں سے آئے؟ پیشاب کیا، استنجا نہیں کیا، اسی حالت میں کھڑا ہو گیا، ناپاک روح ہے تیرے پاس، پاک چیزیں، فرشتے خدا کی رحمت لے کے کیسے آئیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں کر جانے کی۔ سواری پر سوار ہے، راستے میں پیشاب کر کے پھر سواری پر سوار ہو گیا۔ اے ظالم، تجھے مرنا یاد نہیں، گھر جانے سے پہلے فرشتہ اگر تجھے آ کے لے گیا، بتا اللہ کے آگے کس حالت میں کھڑا کیا جائے گا؟
نہ یہ باتیں سننے کو تیار ہے، نہ کوئی بھی یہ بات کرنے کو تیار ہے. جھگڑا ہے. کھڑے ہو کے درود پڑھنا جائز ہے، بیٹھ کے پڑھنا جائز ہے. اذان سے پہلے صلاۃ جائز ہے، اذان کے بعد صلاۃ جائز ہے. انگوٹھے چومنا جائز ہے، انگوٹھے نہ چومنا جائز ہے. ختم پڑھنا جائز ہے. 1400 سال ہو گئے، امت کا بھی یہ جھگڑا ہی ختم نہیں ہوا. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اسی جھگڑے نے مسجدوں کو تالے لگوا دیے. خدا کی خوشنودی کے خاطر کوئی اب گھر نہیں بنا رہا. مسلک کی خاطر پاڑے میں ایک محلے میں 4 خدا کے گھر بن رہے ہیں، نمازی کوئی نہیں. بنانے پر آئے ایک رات میں خدا کا گھر لاہور میں بنا دیا. بنانے پر آئے ایک رات میں خدا کا گھر پشاور میں بنا دیا. اقبال نے جب ایک رات میں خدا کا گھر پورا تعمیر دیکھا، اقبال مرحوم سے رانا گیا، کہنے لگا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا. قدم قدم پہ مسجدیں. ہمارا تو ہر روز سفر میں ہوتا ہے. شاید ہی کوئی گھر میں کوئی موت میت ہو، خوشی کی تو گارنٹی کوئی نہیں. کوئی موت میت ہو، موت قریبی تب کوئی جنازہ پڑھ لیا یا کب استاذی پروگرام میں چلے گئے، ورنہ آئے دل سفر. اللہ کی عزت کی قسم ہے، خدا پاک کی قسم ہے، روڈوں پہ مسجدیں پسماندہ علاقوں میں، گوٹھ براڑیوں میں روڈوں پہ بنی ہیں. کئی مصلی ہے تو مسجد کوئی نہیں، کئی مسجد ہے تو مصلی کوئی نہیں، کئی نماز کی جگہ تو وضو کی جگہ کوئی نہیں، کئی وضو کی جگہ تو نماز کی جگہ کوئی نہیں. کئی مسجدوں کے اندر ہم ایسے نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں، مسجدیں موجود ہیں، وضو کے لیے پانی کوئی نہیں، اور جب پانی موجود ہے وہ نماز کے لیے جگہ کوئی نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، فضائل اعمال پڑھنے والوں، نبی کی حدیث پڑھنے والوں کہ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک نماز جان بوجھ کے ایک نماز اس کی قضا ہو گئی اور قضا کرنے کے بعد اس نے قضا پڑھ بھی لی، جہنم میں ایک حکم چلے گا. صحابہ کہنے لگے کملی والے یہ حکم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک نماز قضا ہو گئی پھر بھی پڑھ لی، نماز ادا نہ پڑھنے پر، اس کے وقت نہ پڑھنے پر، وقت کے وقت پہ نہ پڑھنے پر، دو آدمی ایک نماز کے قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. 20 روپے کا نوٹ اس جیب میں رکھا تھا، سودا لینے گئے، سبزی لینے گئے، اس جیب میں نوٹ رکھا تھا. اللہ غنی، اس جیب میں نہ ملا، اس جیب میں ہاتھ ڈالا، یہاں سے مل گیا. اتنی دیر میں ماتھے پر پسینہ آ گیا، اتنی دیر میں دل دھڑکنے لگ گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی. یار حلال کے تھے، یار حلال کے تھے، یار حلال کی محنت کی کمائی تھی. 20 روپے تیرے کھٹ گئے، 20 روپے گم گئے، پسینہ آ گیا اور تو نے نماز کا سجدہ نہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا. اس پر تجھے پسینہ کیوں نہیں آیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے اللہ بلا رہے، آ جاؤ اس چیز کا اقرار کر لو، مجھے کہو کہ تو ہمارا رب ہے. آج 5 مرتبہ سجدے کر کے اللہ تو ہمارا رب ہے، میں کہوں گا تو میرا بندہ. مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر بغیر سجدے کیے میرے پاس آ گیا، میدان معاشر میں کہے گا یا اللہ تو میرا، میں تیرا بندہ، یا اللہ میں تیرا بندہ. مجھے میری عزت کی قسم ہے تجھے میدان معاشر میں اتنا ذلیل کروں گا تو رب رب کہتا جائے گا، میں بندہ کہنے سے انکار کر دوں گا. میرے
قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی. دو باتیں اس میں عرض کر کے جاؤں گا. میرے دوستوں، علماء کرام کیوں نہ ہو، مفتیان کرام کیوں نہ ہو، شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، جلسے والی انتظامیہ کیوں نہ ہو، جمعیت والے کیوں نہ ہو، دوسری پارٹی والے کیوں نہ ہو، ذرا میری اس بات کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کی جماعت کوئی بھی ہو، جاؤ گھر جا کے یہ بات سوچنا، ہم تھے کیا، ہمارا اعزاز کیا تھا، ہم کہاں کے گرے، ہمیں ہاتھ پکڑ کر نکالنے والا بھی کوئی نہیں. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ان آئے مبارکہ میں اللہ نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک